بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہم سے رخصت ہونے کو ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ بابرکت دن وہ جمعۃ المبارک کا دن، اور وہ بھی آخری جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع۔ بڑا بابرکت دن ہے اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اس رمضان میں ہماری بخشش ہوگی یا نہیں؟ کیا ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں؟ کیا ہم نے رمضان میں ایک قرآن پاک بھی مکمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہماری کوئی نماز قضا تو نہیں ہو گئی؟ کیا ہم نے اللہ کو کسی عمل سے ناراض تو نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا؟ کیا ہم نے کسی مسلمان کی آبرو ریزی تو نہیں کی؟ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے جو نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ معزز سامعین، ہماری ہلاکت میں کیا تردد ہے اگر ہم رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کر لیں گے؟ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہوئے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرتے ہوئے اس رمضان کو ختم کریں۔ رمضان یوں رخصت ہو کر نہ جائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نامراد لوگوں میں سے نہ لکھ دیے جائیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے چینج یور لائف کورس کے ذریعے۔ اس کورس کو باقاعدہ ترتیب ہی ایسے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا تعلق حاصل کرنا چاہتا ہے، نیک بندہ بننا چاہتا ہے، آسانی کے ساتھ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو وہ چینج یور لائف کورس کر لے، اور اس کے ساتھ میرے چینل پر وظائف ہونے والے روزانہ کے وظیفے کو وہ سن لے، اور پھر اس پر جتنا ممکن ہو عمل کر لے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا تعلق بھی عطا فرمائیں گے، ہمارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز آج کے عمل میں وہ اجازت ہے، وہ سب کو عام ہے، جمعۃ الوداع ہے، مبارک دن ہے۔ جن لوگوں کو سبسکرائب کرنا آتا ہے وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہاں، جن کو نہیں کرنا آتا ان کو ویسے ہی عام اجازت ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمل کو آپ نے کرنا کس وقت ہے؟ جمعۃ المبارک کے اس مبارک وقت میں 3 وظائف اپلوڈ کیے جائیں گے۔ ایک وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک سے پہلے، جب مرد مسجدوں میں نماز ادا کر لیں گے، اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ اگر تب آپ نہیں کر سکتے تو جمعہ کی نماز کے بعد یا مستورات گھر میں ظہر کی نماز ادا کر کے پھر کر لیں۔ دوسرا وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد ہے، دونوں کو پھر اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تیسرا عمل عصر کی نماز کے بعد اپلوڈ کیا جائے گا، عصر کی نماز کے بعد کرنے کا اپلوڈ کیا جائے گا، اکٹھے اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ آپ چینل کو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان تینوں وظائف کو آپ نے کرنا ہے۔ تو عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اگر آپ جمعہ کی نماز سے پہلے عمل نہیں کر سکے، آپ جمعہ کی نماز کے بعد دونوں کو اکٹھا کر لیں۔ اگر آپ جمعہ کی نماز کے بعد بھی نہیں کر سکے تو آپ عصر کی نماز کے بعد تینوں اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن ان تینوں وظائف کو ضرور کیجیے، ان وظائف کو مس نہ کیجیے، کیونکہ ان میں اللہ رب العزت نے، جب آپ اللہ سے اس بابرکت دن میں دعا کریں گے، اللہ رب العزت سے دعائیں کر کے آپ جب مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی حاجت اور ضرورت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ جس مسئلہ کے لیے آپ عمل کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے اس مسئلہ کو حل فرما دیں گے۔ اور معزز سامعین، عمل کی ترتیب بتاتا چلوں۔ سب سے پہلی چیز درود پاک ہے، 3 دفعہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد
اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، آپ ان کو پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ذکر کرنا ہے، اور وہ ذکر آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے۔ ابھی جو ذکر کیا جائے گا آپ نے میرے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ نیکسٹ وظائف بھی جو اپلوڈ کیے جائیں گے ان میں بھی آپ نے میرے ساتھ ذکر کرنا ہے، پہلے وظیفہ میں بھی، دوسرے میں بھی، اور تیسرے میں بھی، جو عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو ابھی کا جو عمل ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھ لیجئے 3 مرتبہ، کوئی سے بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی سیدنا محمد پڑھ لیں۔ آپ نے پڑھ لیا، اب میں نیکسٹ وظیفہ سٹارٹ کرتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، اور الفاظ کیا ہیں؟ لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ آپ کے سوا کسی چیز کی مجھے طلب نہیں، آپ کے سوا کوئی میرا مطلوب نہیں، آپ کے سوا مجھے کسی کی حاجت نہیں، آپ کے سوا مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ آپ مجھے مل جائیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی کے آنے کی پرواہ، نہ کسی کے جانے کی پرواہ، بس پرواہ ہے تو اس بات کی کہ آپ مجھے مل جائیں، آپ کی طلب ہے۔ اس نیت کے ساتھ جب آپ کہیں لا مطلوبی الا اللہ، تو آپ کے دل میں یہ خیال ہو اللہ میری طلب صرف آپ ہیں، مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے، تو یقین کے ساتھ اور دل میں اس خیال کو رکھتے ہوئے لا مطلوبی الا اللہ، آپ کو عجیب مزہ آئے گا۔ اللہ آپ ہی میرے مطلوب ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا مطلوبی الا اللہ، اب ذہن میں تصور کیجیے اللہ آپ ہی میرے مطلوب ہیں، مجھے آپ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں۔ لا مطلوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ۔ اس کے ساتھ آپ نے لا الہ الا اللہ کو بھی ملانا ہے، لیکن آخر میں جب آپ اس کا ذکر کر لیں اس کے بعد آخر میں لا الہ الا اللہ اس کو ملائیں گے، پھر کلمہ مکمل پڑھ کے پھر آپ دعا کریں گے۔ میرے ساتھ شروع کیجئے۔ لا مطلوبی الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اب جب اس ذکر مبارک کو کریں، اس میں یہ ترتیب ذہن میں رکھیں، آپ نے اس اسم مبارک کو اس وقت تک پڑھنا ہے، اس ذکر کو اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کے دل کی حالت نہ بدل جائے۔ جب آپ کے دل کی حالت بدلے، آپ اللہ سے اس وقت اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا کر لیجئے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے، جس مقصد کے لیے انشاءاللہ کریں گے اس میں کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ یہ عمل محسوس سیاح میں بھی کیا جا سکتا ہے، کسی حالت میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔